اس ویڈیو میں ہم جانیں گے منافقوں سے برتاؤ، مکہ کے کافروں کی روک تھام، بدر کی لڑائی، دشمنوں سے برتاؤ، بدر کا انتقام، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح۔ منافقوں سے برتاؤ۔ منافق چونکہ زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے ان کی اعلانیہ مخالفت نہیں کی گئی اور نہ سزا دے کر ان کو اور زیادہ دشمن بنایا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیا، ان کے قصوروں پر طرح دیتے تھے اور پوچھ گچھ نہیں کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے نیک برتاؤ اور شریفانہ سلوک سے وآخر متاثر ہو کر پکے مسلمان ہو جائیں۔ ایک آدھ دفعہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت ہو تو بعض منافقوں کی گردنیں اڑا دوں۔ فرمایا نہیں، کیا تم لوگوں کو یہ کہنے کا موقع دینا چاہتے ہو کہ محمد اپنے آدمیوں کو آپ مروا دیتے ہیں؟ فرمایا، جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ پڑھ دیا، اس کا شمار مسلمانوں میں ہے اور اس کے اندر کا معاملہ خدا کے سپرد ہے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی جب مرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نیک دل مسلمان بیٹے کی درخواست پر اپنے بدن کا مبارک کرتا اس کو پہنا دیا۔ یہیں تک نہیں بلکہ بعض مسلمانوں کے کہنے سننے کو بھی نہیں مانا اور اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ انہی دنوں میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارث کے محلے سے گدھے پر سوار گزر رہے تھے۔ راہ میں ایک جگہ کچھ مسلمان، کچھ یہود اور کچھ منافق بیٹھے تھے، جن میں ان کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ گدھے کے چلنے سے کچھ گرد اڑی تو عبداللہ نے حقارت سے کہا کہ گرد نہ اڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خیال نہ کیا اور مجمع کو سلام کیا اور ان کو اللہ کے کچھ احکام سنائے۔ اس پر عبداللہ نے پھر کہا، اے صاحب، مجھے یہ پسند نہیں۔ اگر تمہاری بات سچ بھی ہو تو ہماری مجلس میں آ کر ہم کو سنایا نہ کرو، جو تمہارے پاس جائے اسی کو سنایا کرو۔ مسلمانوں کو اس کے اس برتاؤ سے بڑا غصہ آیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا اور آگے بڑھ گئے۔ لیکن پھر بھی چونکہ وہ گھر کے بھیدی تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان سے چوکنا رہنے کی تاکید کی گئی، ان سے راز کی بات چھپائی جاتی اور مسلمانوں کو ان پر بھروسہ رکھنے سے باز رکھا اور ان کی دوستی سے روکا گیا۔ یہ گروہ اسلام کے غلبے کے بعد آپ سے آپ فنا ہو گیا۔ مکہ کے کافروں کی روک تھام۔ مکہ کے کافر تلوار کے دھنی تھے، اس لیے ان کی روک تھام کے لیے دوڑ دھوپ کی ضرورت ہوئی۔ مکہ والوں نے کمزور مسلمانوں کو مدینے آنے سے روک کر گویا ان کو اپنی قید میں لے لیا تھا۔ باہر سے مسلمانوں کو مکہ آنے نہیں دیتے تھے۔ حد یہ ہے کہ کعبے کا طواف اور حج جو سارے عرب کے لیے کھلا ہوا تھا، مسلمانوں کے لیے وہ بھی بند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو ان کے اس برتاؤ کے بدلنے پر مجبور کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان کے بیوپاریوں کو جو شام آتے جاتے تھے، 2 4 اور کبھی کبھی 10 12 مسلمانوں کو بھیج کر ڈروانے لگے تاکہ وہ اپنے بیوپار کی خاطر مسلمانوں سے صلح کر لیں اور مسلمانوں پر سے اپنی پابندیاں اٹھا لیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور برابر اپنی ضد پر قائم رہے اور مسلمان بھی ان کے بیوپار کے راستے کو روکنے کے لیے اڑے رہے۔ مدینہ شام اور حجاز کے بیچ میں پڑتا تھا، اس لیے مکہ والے اپنا راستہ بدل بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مدینے کے آس پاس میں جو عرب قبیلے ایسے تھے جن کے بگڑ جانے یا مکہ والوں کا ساتھ دینے سے مدینے کا امن و امان خاک میں مل جاتا، ان کے پاس جا جا کر ان سے صلح کا معاہدہ کرنے لگے۔ اس طرح پہلے جہینہ کے قبیلے سے، پھر بنو زمیرہ سے صلح اور دوستی کے معاہدے ہوئے۔
مکہ کے کافر یہ دیکھ کر اور جلنے لگے اور سمجھے کہ اس سے محمد کا زور اور بڑھے گا، جس کا توڑ ضروری ہے۔ چنانچہ مکہ کے ایک رئیس قرظ بن جابر فہری نے مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لوٹ کے لے گیا۔ مسلمانوں نے پیچھا کیا مگر وہ بچ کر نکل گیا۔ اس واقعے کے تیسرے مہینے آپ 200 مہاجروں کو لے کر بنی مدلج کے قبیلے میں پہنچے اور ان سے بھی دوستی کا معاہدہ کیا۔ کچھ دنوں بعد یہ ہوا کہ رجب 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آدمیوں کو نخلا کی وادی میں بھیجا اور ان کو ایک بند خط دے کر فرمایا کہ اس کو 2 دن بعد کھولنا۔ 2 دن بعد خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، نخلا میں ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگاؤ اور خبر دو۔ اتفاق یہ کہ مکہ کے کچھ لوگ جو شام سے تجارت کا مال لے کر آ رہے تھے سامنے سے گزرے۔ مسلمانوں کے اس دستے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ان پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص عمر بن حضرمی مارا گیا اور 2 پکڑ لے گئے اور قافلے کا مال لوٹ لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو ناراضی ظاہر کی اور فرمایا کہ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا تھا، تم نے تو لڑائی کی آگ لگا دی۔ اور اسی کے ساتھ عرب کے قاعدے کے مطابق اس دستے نے جو مال لوٹا تھا وہ بھی اسی کو لوٹا دیا۔ مکہ کا جو آدمی مارا گیا تھا وہ قریش کے ایک بڑے سردار کا ساتھی تھا، اور جو 2 آدمی پکڑ لے گئے وہ بھی قریش کی ایک دوسرے سردار کے پوتے تھے۔ اس واقعے نے مکہ والوں میں بدلہ لینے کا نیا جوش پیدا کر دیا۔ بدر کی لڑائی۔ بدلہ لینے کے لیے ایک بڑی لڑائی ضروری تھی اور لڑائی کے لیے سرمایہ بھی ضروری تھا۔ مکہ والوں نے اپنا سارا سرمایہ دے کر ایک تجارتی قافلہ شام کو بھیجا۔ پہلے واقعے کے 2-2.5 مہینے بعد رمضان 2 ہجری میں یہ قافلہ لوٹ کر آ رہا تھا کہ مکہ والوں کو خبر پہنچی کہ مسلمان اس پر چھاپا مارنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر پاتے ہی قریش کے بڑے بڑے سردار 1000 سپاہیوں کو لے کر مکے سے نکلے۔ ادھر ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ مسلمانوں کے ساتھ مدینے سے چل پڑے۔ قافلہ تو بچ کر مکہ پہنچ چکا تھا، مگر مکہ والوں نے کہا کہ ہم بدر پہنچ کر خوشی منائیں گے اور ناچ رنگ اور شراب و کباب کے جلسے کریں گے۔ بدر ایک گاؤں کا نام تھا جہاں سال کے سال یوں بھی میلہ لگتا تھا۔ مدینے سے 1 میل نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، بچوں کو واپس کیا۔ مدینے میں منافقوں اور یہودیوں کا ڈر تھا، اس لیے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو مدینے کا حاکم بنا کر مدینہ لوٹا دیا اور 2 آدمیوں کو آگے بھیجا کہ قریش کا پتہ لائے۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو خبر پہنچانے والوں نے خبر دی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے تک آ گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ یہیں رک گئے۔ رات بھر دونوں لشکر آمنے سامنے پڑے رہے۔ مسلمانوں نے بھی کمر کھول کھول کر آرام کیا، مگر خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کھڑا نماز اور دعاؤں میں لگا رہا۔ صبح ہونے کو آئی تو مسلمانوں کو نماز کے لیے آواز دی۔ نماز کے بعد جہاد پر واز فرمایا۔ یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا اور کافروں سے ان کی یہ پہلی لڑائی تھی۔ ایک نیک دل قریشی نے چاہا کہ یہ لڑائی ٹل جائے اور ابن حضرمی کا خون بہا اس کے وارث کو دے دیا جائے۔ عتبہ قریش کا سردار اور حضرمی کا حلیف اس کے لیے تیار تھا، مگر ابو جہل نے اس تجویز کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ صبح ہوئی تو دونوں فوجیں میدان میں آ کر کھڑی ہوئی۔ ایک طرف 1000 کا دل بادل تھا جو لوہے میں غرق تھا، دوسری طرف 313 مسلمان تھے جن کے پاس پورے ہتھیار بھی نہ تھے، لیکن حق کا زور ان کے بازوؤں میں تھا اور دین کا جوش ان کے سینوں میں امڈ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے میدان سے ذرا ہٹ کر ایک چھپر کے سائے میں اللہ کے حضور سر جھکائے فتح کی دعا مانگ رہے تھے اور عرض کر رہے تھے، خداوند
اگر آج یہ تیرے مٹھی بھر پوجنے والے مٹ گئے تو پھر زمین پر تیری پرستش نہ ہوگی۔ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ پہلے ابن حضرمی کا بھائی عامر، جس کو اپنے بھائی کے خون کا دعویٰ تھا، آگے بڑھا۔ ایک غلام مسلمان اس کے مقابلے کو نکلا اور مارا گیا۔ اس کے بعد عتبہ، جو قریش کے لشکر کا سردار تھا، بڑی شان سے نکلا۔ اس کے ساتھ ولید اور شیبہ بھی آگے بڑھے۔ ادھر مسلمانوں کی طرف سے بھی مدینے کے 3 انصاری مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے ان کا نام و نسب پوچھا، اور جب معلوم ہوا کہ یہ مدینے والے ہیں تو پکارا، محمد، یہ لوگ ہمارے جوڑے کے نہیں۔ حضور کے فرمانے سے یہ انصاری ہٹ آئے، اور اب حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ میدان میں آئے۔ عتبہ حمزہ سے اور ولید حضرت علی سے مقابل ہوئے اور مارے گئے، لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی آگے بڑھے اور شیبہ کا کام تمام کر دیا۔ حضرت زبیر نے سعید بن العاص کا مقابلہ کیا اور ایسی تان کر برچی ماری کہ وہ دم سے زمین پر آ رہا۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا۔ مدینے میں ابو جہل کی شرارت اور مسلمانوں سے دشمنی کا چرچا عام تھا۔ انصار کے 2 نوجوان اس کی طاق میں نکلے اور لوگوں سے پتہ پوچھ کر باز کی طرح اس پر ایسے جھپٹے کے دم میں وہ خاک اور خون میں لتڑا پڑا تھا۔ ایک دوسرے مسلمان نے جا کر اس کا سر کاٹ لیا۔ عتبہ اور ابو جہل کا مارا جانا تھا کہ قریش ہار کر بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے ان کو پکڑنا شروع کیا۔ قریش کے 70 آدمی جو مکے کے بڑے بڑے رئیس تھے مارے گئے، اور اتنے ہی آدمی گرفتار ہوئے، اور مسلمان میں سے صرف 14 بہادروں نے شہادت پائی۔ خدا کی عجیب قدرت ہے کہ 313 آدمیوں نے، جو ہتھیاروں سے بھی پوری طرح سجے نہ تھے، 1000 کی فوج کو ہرا دیا۔ یہ سچ اور جھوٹ اور اندھیرے اور اجالے کی لڑائی تھی۔ سچ کی جیت ہوئی اور جھوٹ کی ہار۔ اندھیرا جھٹ گیا اور اجالا چھا گیا۔ بدر کے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں نے بڑا اچھا برتاؤ کیا۔ مسلمان قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجور کھا لیتے تھے۔ جن کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو کپڑے دیے۔ قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمر پکڑ کر آیا تھا۔ یہ بڑا زور آور مقرر تھا۔ عام مجمعوں میں مسلمانوں کے خلاف تقریریں کرتا اور لوگوں کو ابھارتا۔ بعض صحابیوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے دانت اکھڑوا دیجیے، یہ پھر اچھی طرح بول نہ سکے۔ آپ نے اس رائے کو ناپسند کیا اور فرمایا، اگر میں اس کے جسم کا کوئی حصہ بگاڑوں گا تو وہ نبی ہوں، مگر خدا اس کے بدلے میں میرے جسم کا بھی کوئی حصہ بگاڑ دے گا۔ بعض پرجوش صحابی چاہتے تھے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، مگر آپ نے ان کی بات بھی نہیں مانی اور یہ طے کیا کہ ان میں جو امیر ہیں وہ فدیہ دے کر چھوٹ جائے، اور جو غریب ہوں لیکن لکھنا پڑھنا جانتے ہوں وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، اور جو یہ بھی نہیں جانتا وہ خدا کی راہ میں آزاد کر دیا گیا۔ بدر کی جیت نے مسلمانوں کی قسمت کا پانسا پلٹ دیا۔ اب وہ صرف ایک مذہب اور ایک الہی نظام کے داعی ہی نہ تھے، بلکہ ایک اٹھتی ہوئی سیاسی قوت تھے، جن کا مقصد نہ صرف عرب کی چھوٹی چھوٹی سینکڑوں بے نظام ریاستوں کی جگہ ایک مضبوط اور باقاعدہ حکومت کھڑی کرنا، بلکہ قیصر و کسریٰ کی ظالمانہ حکومتوں کو مٹا کر دنیا میں عدل و انصاف اور برابری اور مساوات کی سلطنت قائم کرنا تھا۔ قریش کا بڑا زور ٹوٹ گیا۔ مکے کے اکثر رئیس مارے گئے۔ ان کی جگہ اب سب کا رئیس ابو سفیان بنا۔ اس فتح نے منافقوں کے دل بھی دھڑکا دیے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ اب ترازو کا کون سا پلڑا بھاری ہو رہا ہے۔ ادھر یہود بھی ہوشیار ہو گئے اور ان کو یہ ڈر ہونے لگا کہ اب جلد ہی اس نئی طاقت کا سر کچل نہ دیا گیا تو ان کا کہیں ٹھکانہ نہیں۔ بدر کا انتقام۔ بدر کی لڑائی تو ایک حضرمی کے خون کے لیے کھڑی کی گئی تھی۔ اب قریش کو اپنے 70 مقتولوں کے خون کے بدلے کا خیال ہوا۔ بدر میں جو مارے گئے تھے ان کا ماتم ہو رہا تھا، مرثیے پڑھے جاتے تھے، سازشیں کی جاتی تھی
کہ مسلمانوں سے اس کا بدلہ کیوں کر لیا جائے۔ ابو سفیان نے جو اب مکے کا رئیس تھا قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ مسلمانوں سے بدلہ نہ لے گا دنیا کا لطف نہیں اٹھائے گا۔ بدر کے 3 مہینوں کے بعد اس نے اپنی قسم اس طرح پوری کی کہ 200 شتر سواروں کو لے کر مدینے کے آس پاس گیا اور یہود سرداروں سے بات چیت کی۔ یہود نے اس کو مدینے پر حملے کی بھید بتائے۔ صبح کو واپس ہوتے ہوئے ایک مسلمان کو قتل کیا اور مسلمانوں کے چند مکانوں اور گھاس کے ڈھیر میں آگ لگا دی۔ مسلمانوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے مگر نکل چکا تھا۔ اس واقعے کو غزوہ سویق ستو والی لڑائی کہتے ہیں، کیونکہ ابو سفیان کے ساتھیوں کا توشہ اس سفر میں سویق یعنی ستو تھا جس کو وہ گھبراہٹ میں پھینکتے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے اطمینان ہوا تو ایک گھریلو کام کے کرنے کا خیال آیا۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی تقریب تھی اور وہ بھی رسم و رواج کی ایک بہت بڑی اصلاح تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ذی الحجہ سن 2 ہجری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں یہ سب سے چہیتی اور صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ آپ کی اپنی سب اولادوں سے زیادہ ان سے محبت تھی اور وہ بھی اپنے پیارے باپ پر فدا رہتی تھی۔ آپ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی تو وہ بے چین ہو جاتی تھی۔ نیک اور پاکیزگی میں اپنی مثال نہیں رکھتی تھی۔ اب وہ جوان ہو چکی تھی، 18 سال کی عمر تھی۔ شادی کے پیغام آنے لگے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ اور ہی بات تھی۔ یہ خیال تھا کہ اس کے لیے ایسا ہی جوڑا لڑکا بھی ملے۔ یہ حضرت علی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سائے میں پلے تھے۔ حضرت علی نے اپنی درخواست پیش کی تو وہ گویا پیش ہونے سے پہلے ہی منظور ہو چکی تھی۔ حضرت نے بی بی فاطمہ سے دریافت کیا تو وہ چپ رہیں۔ یہ گویا رضامندی کا اظہار تھا۔ پھر حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر ادا کرنے کو کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں۔ فرمایا وہ ذرہ کیا ہوئی جو بدر میں ہاتھ آئی تھی؟ عرض کی وہ تو موجود ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بس ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے والوں کو خیال ہوگا کہ یہ ذرہ بڑی قیمتی چیز ہوگی، لیکن یہ سن کر تعجب ہوگا کہ وہ صرف 125 روپے کی تھی۔ ذرہ کے سوا بدر کے اس بہادر کی جو ملکیت تھی وہ یہ تھی: بھیڑ کی ایک کھال اور ایک پرانی یمنی چادر۔ یہی وہ سرمایہ تھا جو دلہا نے دلہن کی نظر کیا۔ ایک صحابی نے اپنا ایک خالی مکان دلہن کے رہنے کو پیش کیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ بزرگ باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو جو جہیز دیا وہ بان کی ایک 4 پائی، چمڑے کا ایک گدا جس میں کھجور کے پتے بھرے تھے، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے تھے۔ دلہا دلہن جب نئے گھر میں جا لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے تشریف لے گئے۔ پہلے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر گئے۔ ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور ہاتھ نکال کر دونوں پر وہ پانی چھڑکا اور بیٹی سے فرمایا: بیٹی، میں نے تمہارا نکاح خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا سادگی اور بے تکلفی کی تقریب تھی۔ مسلمانوں کی خوشی کے مراسم کے لیے اس سے بہتر کوئی نمونہ ہو سکتا ہے؟ یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی کی مثال پیش کی ہے۔